رسالت یا رسول اللہ، خلافت حق جاریہ، حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو یہ مرزا طارق ندیم صاحب نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے ان کو پہچان لیا۔ اب آگے آ جائیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور بھی ہیں غالباً، یہ بچے پیچھے ہو جائیں، کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آئیے قریب آ جائیں، آپ دونوں آگے آ جائیں، ارسلان آپ بھی آگے آ جائیں، بچوں کو پیچھے کر دیں۔ اور بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ پیچھے ہو جاؤ بچے، ذرا پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے جاؤ، آپ آگے۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، سنت رسول پاک بھی یہی ہے۔ اللہ آپ کو السلام علیکم۔ کافی عرصے بعد ہمارا عرصے کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ ابن کلیم صاحب کی کلخانی پہ میں یہاں جی ہوا تھا۔ بالکل، والد صاحب کے وہ بڑے خاص مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے۔ جی السلام علیکم۔ والد صاحب بڑے بڑے علماء کے استاد رہے، ان کے فیضان ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو ابھی جو گونگا پن ہے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اللہ رسول کے ذکر میں زبان کو بلند کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو بچے بات، بلو آ گیا، جو بھی بلو بالکل آ گیا، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں والے بچے نا، کالج میں مدرسے میں، ان کے اساتذہ بھی یہاں کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، دیکھا کریں بچے جو حرکت کر رہے ہیں ان کو سمجھایا کریں، جو بات نہ ہے ان کو پھر میرے پاس، جب میرا پیریڈ ہوتا ہے اس میں میرے پاس لے آیا کریں، انشاءاللہ بالکل سیدھے ہو جائیں۔ اللہ رسول کی محفل ہو، آپ باتیں کر رہے ہو، ادھر ادھر ہنس رہے ہو، یہ سخت گناہ ہے، بے ادبی ہے۔ لطیف آ گیا، جو صدیق صاحب آ گیا جو، تو چونکہ یہ میرے مہمان بھی ہیں اور عزیزم مرزا طارق ندیم اور جناب سعیدی صاحب، تو ان سے بھی سننا ہے انشاءاللہ۔ تو اب لگتا یہ کہ 10-12 منٹ بیان نہیں، بیان کی کچھ جھلکیاں ایک دو ہو سکتی ہیں، کیونکہ محترم حکیم حمید اللہ صاحب نے، ارسلان صاحب نے بڑی محبت کے بعد، بڑی محبت کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت محفل سجائی، سبحان اللہ، اور اس میں عبدالجبار صاحب بڑے زور سے بول رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ بوڑھے ہمارے مرید ہیں، لیکن حضور غوث پاک کا نام جب آئے تو سبحان اللہ، ہاتھ بلند ہوں، آواز طواف کعبہ کرے گا۔ سبحان اللہ، اس عقیدے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، سبحان اللہ، القرآن الرشید، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، سبحان اللہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، سبحان اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ، بہت تھوڑے وقت میں پہلے اللہ کی تعریف، بیان بھی وہی ہوگا، اور بیچ میں جو مجھے فرمائش کی جاتی ہے بھئی آپ نے یہ کے ساتھ ساتھ کوئی تھوڑا سا ٹچ دینا ہے سر کا، سبحان اللہ، تو سر بھی اللہ نبی کے نام پہ قربان، سبحان اللہ، اور گر بھی اللہ نبی کے نام پہ قربان، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے راب فرمایا ہے غوث پاک کے صدقے، یہ سب انہی کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، اور مزار پاک میں آرام فرما ہمارے والد صاحب، بڑے بڑے علماء کے استاد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ، اللہ ان کے فیضان سے یہ محفل جاری اتاری ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام یوٹیوب پر بھی، دیگر بھی، تو بس ڈھیلا نہیں ہونا، عشق خدا مصطفیٰ میں ڈھیلا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی حمد کی ایک آدھا شعر میں ساتھ پڑھیں۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ اگر یہ اونچا ہے تو ڈھیلا کون سا ہوگا؟ یہ تو ڈھیلے سے بھی ڈھیلا ہے۔ اب آپ طواف کعبہ کر کے اور مدینہ پاک حضور کے قدموں میں جائیں گے۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، تیرے در دے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا
سبحان اللہ حرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا نہیں سکتا میرے طلبا سیکھیں بلند آواز سے پڑھیں انشاءاللہ ایک دن ہیرے بن جائیں گے بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا نہیں سکتا نبی کے دامن رحمت سے وابستہ ہے جو کوئی سبحان اللہ قسم ہے قبر میں ان کی اندھیرا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سب کی آواز نہیں آ رہی قسم ہے قبر میں ان کی اندھیرا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے بھرم جس کا نہیں رکھے رسوا ہو نہیں سکتا بھائی محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے ایک باپ بیٹا حج کرنے جا رہے تھے راستے میں ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے اندر شدت بڑھتی گئی اور ان کا انتقال ہو گیا اب جو وفات پا گئے ان کا جو چہرے کا رنگ تھا کالا سیاہ ہو گیا یعنی استغفر اللہ کروڑ دفعہ استغفر اللہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا اب ان کا بیٹا تھا بیٹا بڑا پریشان تھا اس پردیس الوطنی میں غریب الوطنی میں پردیس کے عالم میں جنگل میں کہاں سے اس کی قبر بناؤں کہاں اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کروں اب وہ پریشان تھا مصیبتیں بڑھ رہی تھیں رات پڑ رہی تھی اچانک وہ اس نے اپنے والد کے چہرے پہ کپڑا ڈالا کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کبھی آگے دیکھے کہیں پیچھے دیکھے بڑی پریشانی کی حالت میں اچانک اس کا رخ مدینے کی جانب ہو گیا مدینے کے جانب چہرہ ہونے کی دیر تھی اچانک ایک گھڑ سوار آئے پیچھے ان کے بہت سارے لوگ تھے اس گھڑ سوار کے جو سواری موجود تھی جو سواری فرما رہے تھے ان کا چہرہ خدا کی قسم 14ویں رات سے زیادہ روشن تھا سبحان اللہ سارے نہ بولا کرو جن کا عقیدہ محبت رسول والا ہے وہ بلند آواز سے بولا کرے سبحان اللہ 14ویں رات کے کروڑوں چاند جمع ہو جائیں تو اتنی روشنی نہیں تھی جتنی ان کے چہرے پر تھی وہ نیچے اترے اور اس نے کہا اے میرے پیارے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے اس نے سارا ماجرا سنا دیا کہ میرے ابا اس کا یہ معاملہ اس کے ساتھ یہ مصیبت اس کی یہ پریشانی بالآخر وہ فوت ہو گئے اور ان کا چہرہ اس قابل نہیں کہ میں کسی کو دکھا سکوں انہوں نے نیچے اتر کر فرمایا کہ تو اپنے ابے کے چہرے سے چادر ہٹا جب چادر ہٹائی گئی چہرہ کالا سیاہ تھا ان پیاری ہستی نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے چہرے پر جو رکھا اس کا چہرہ یوں روشن ہو گیا کھلکھلا اٹھا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہے اچانک دیکھتے ہی دیکھتے قبر کھل گئی تجہیز و تکفین والے لوگ آگے جو ان کے ساتھ ایک پوری برات تھی پوری جماعت تھی دفن کا بندوبست ہو گیا جب دفن کر لیا گیا وہ دعا فرما کے جانے لگے تو اس بیٹے نے ان کا دامن پکڑ لیا پکڑ کر پوچھا اے نورانی ہستی اے عظیم و کریم ہستی ذرا یہ تو فرمائیں اس مشکل وقت میں آپ نے میری مشکل کشائی فرمائی میری حاجتوں کے موقع پہ میری حاجت روائی فرمائی ذرا یہ تو بتائیں آپ کون ہستی ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا تو مجھے نہیں پہچانتا لیکن میں تجھے بھی پہچانتا ہوں میں کائنات کے ذرے ذرے کو پہچانتا ہوں میں تیرے ابا جان کو بھی پہچانتا ہوں اگرچہ یہ سود کا کاروبار کرتا تھا برے کام کرتا تھا
اس کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا، لیکن یہ رات کو میں تمہارا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ میری بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے بھیجا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا امتی کسی مصیبت میں پھنس جائے، مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہو، میلاد پاک منانے والا ہو، عقیدہ و محبت والا ہو، اور مجھے پکارے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امام الانبیاء، رسول خدا، حبیب کبریا ہو کر ساری طاقتیں رکھنے کے باوجود میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی مدد کو نہ ہوں؟ سبحان اللہ۔ امداد بھی کرتا ہوں، میں اس کی فریاد بھی سنتا ہوں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، برم جس کا نبی رکھے اور رسوا ہو نہیں سکتا۔ جس کو جتنا مزہ آیا ہے ہاتھ بلند کر کے بولے، برم جس کا نبی رکھے کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا نہیں سکتا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن اس سے کوئی یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ عمل چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، اور برے عمل شروع کر دیں، نہیں، لیکن عمل اچھے کریں، لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ ہمارے عمل کہاں اور میرے اللہ رسول کی شان کہاں۔ سبحان اللہ، اتنی ڈھیلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا جی ان کو نوٹ کریں، جو ڈھیلا بولے ان کو لنگر نہیں دینا، سبحان اللہ۔ اور جو جتنا زور سے بولے اس کو زیادہ لنگر دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ تو آپ کے جوش بلند کرنے کی خاطر ہے، انشاءاللہ بابا جی نے سب کے لنگر کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بابا جی کے گھر میں، اولاد میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، رزق میں، ایمان میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ دین دنیا کی ہر سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے اور آپ کو زیارت غوث پاک اور در اقدس غوث پاک کی زیارت، کربلا والوں کی، مکہ پاک والوں کی، امام الانبیاء مدینے والے آقا کی زیارت نصیب فرمائے، کیونکہ غوث پاک کا مہینہ ہے۔ بس ایک آدھے منٹ کے اندر اس کے بعد پھر مرزا طارق ندیم صاحب سے 5 منٹ ان سے لیں گے، 5 منٹ لیں گے دوسرے جو ان کے ساتھ آئیں، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو جائے گا۔ سید غوث اعظم پاک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور 9ویں پشت میں لگ بھگ امام حسن پاک کی اولاد، اور 9ویں پشت میں لگ بھگ امام حسین پاک کی، یعنی نانکا دادکا، یہ سارے کٹک قسم کے سید گرام ہیں، سبحان اللہ۔ جن کو سیدوں سے محبت ہے، ذرا زور سے بولا کریں سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواجہ خواجگان نے غالباً کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء، محمد درمیان انبیاء۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ جس طرح نبیوں کے اندر تمہارے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والے آقا کو عزت و عظمت، شان، رفعت، مقام بلند، ان کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ نبیوں میں ہے، اسی طرح تمام ولیوں میں سیدنا غوث اعظم 11ویں والے سرکار کو وہ اللہ نے ولیوں میں مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی شان کا عالم یہ ہے۔ بس آدھے منٹ آپ بیان فرما رہے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ میرے پاک نبی کا سونا میلاد فرما رہے تھے، سبحان اللہ، میرے اللہ کا سونا ذکر لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دین، صحیح دین تو ہے یہ کہ میرے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار لوگوں تک پہنچایا جائے، اور لوگوں کی ذہن سازی کر کے سب کو اللہ نبی والا بنایا جائے، اور سب کی زبانوں سے یہ اگلوایا جائے، اور ہر بندہ یہ کہے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ تو سیدنا غوث اعظم 11ویں والے سرکار پیروں کے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سجائے بیٹھے تھے، اور لگ بھگ 70,000 کا مجمع تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب شان غوث اعظم دیکھیے، اب شان پیران پیر 11ویں والے سرکار رحمت اللہ کی شان دیکھیے۔ بارش ہوئی تو لوگ میں بھگدڑ مچنا شروع ہو گئی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف یوں کر دیا،
اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کے عرض کرنے لگے اے میرے پاک پروردگار یہ مجمع اگر میں نے اپنے لیے جمع کیا ہے تو پھر تیری مرضی بارش برسا، اور اگر یہ تیرے درس دینے کے لیے تیری شان، تیرے نبی پاک کی شان، تیرا دین ان تک پہنچانے کے لیے یہ میں نے محفل جمع کی ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے، تو پھر بھی تیری مرضی بارش برسا، ان کو بھگا یا بارش ختم فرما اور ان کو یہاں ذکر کے لیے جمع دے۔ ابھی اتنا کہنا ہی تھا، لوگوں کی حیرانی کی حیران ہو گئے کہ دائیں بائیں ہر طرف بارش ہی بارش ہو رہی تھی۔ جہاں پنڈال میں جلسہ ہو رہا تھا سیدنا غوث اعظم پاک خدا کی قسم وہاں بارش بھی نہیں تھی، بادل بھی نہیں تھے، بڑا پیارا موسم تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو فیضیابی نصیب فرمائے۔ تو محترم مرزا طارق ندیم صاحب، کیونکہ ہمارے یہاں سب 4 جماعت ہوتی ہے، ابھی ہے ٹائم انشاءاللہ 5-4 منٹ آپ اور 5-4 منٹ آپ کے ساتھ صحیح صاحب